ڈاکٹر صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کا تو کچھ نہیں بگاڑا، لیکن یقین کریں مطلب ہمارے بڑے محترم ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، لیکن انہوں نے میرا آپ کا بہت کچھ بگاڑا ہے. شاید آپ تو اس کلاس سے نہیں ہیں، آپ ایک بزنس کلاس سے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کا انہوں نے بہت کچھ بگاڑ دیا سر. لیکن سر استعفے کی خبریں آ رہی ہیں. روہیل صاحب مجھے سوال تو مکمل کرنے دیں. استعفے کی خبریں آ رہی ہیں، استعفیٰ کیا اسحاق ڈار صاحب دے رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب سے مانگا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ سیٹسفائیڈ ہیں ڈار صاحب اور ان کی پرفارمنس سے؟ کوئی بڑا استعفیٰ آنے والا ہے کیا؟ قسم سے مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. میں اس معاملے سے بالکل لا تعلق ہوں. مجھے ہاں آپ مجھ سے مشورہ مانگیں گی تو میں مشورہ دوں گا نا. اگر آپ مجھ سے مشورہ نہیں مانگیں گی یا مجھ سے پوچھیں گی نہیں، شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں یا میرے میں اتنی ابیلٹی نہیں ہے کہ میں کسی سے یہ اس قسم کی مشاورت کر سکوں یا مشورہ دے سکوں. تو جب مجھ سے کوئی مشورہ نہ مانگے تو میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں آج خود مشورے دیتا بھی نہیں ہوں بینش. اب مجھے خود خیال آتا ہے، میں تو اپنی ایک رائے آپ تک دے رہا ہوں کہ کیا ضرورت ہے. میں نے وہی بات کر رہا تھا، اگر آپ کا اختلاف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی، تو بھائی جاگیر تو نہیں ہے میری. مطلب اگر کسی نے آپ کو اس وزارت کے قلمدان سے ہٹا دیا ہے تو وہ آپ کی کوئی جاگیر تو نہیں تھی. تو چلیے آپ خاموش رہ جائیے، چپ، وہ زیادہ اچھا جیسچر ہوتا ہے. اگر آپ خاموش رہتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا. مفتاح، میں بتا رہا ہوں، مفتاح بہت مزیدار کا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کو روہیل صاحب نا مفتاح صاحب نے عوام کو مزے کرائے ہیں. آپ کے لیے ہوں گے مزیدار آدمی نا، مفتاح صاحب نے عوام کو مزے کرائے ہیں نا. ڈار صاحب نے عوام کا کوئی ابھی تک اچھا کیا ہے، بہت بیکلیش آ رہا ہے. لیکن روہیل اصغر صاحب، آپ ایک سینئر ممبر ہے پارٹی کے، بحیثیت ایک سینئر پولیٹیشین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی یہ جو پالیسیز ہے یہ مہنگائی پارٹی کو لے ڈوبے گی، یا پھر عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن ہے وہ پارٹی کو لے ڈوبے گی؟ زیادہ خطرناک چیز پارٹی کے لیے کیا ہے؟ زیادہ خطرناک میں ایک بات بتاؤں، ہم سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنے خود دشمن ہوں گے تو آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی نے یہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ خدا معاف کرے کہ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس شخص میں نہیں ہے جس کا نام عمران. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر وہ خراب ہے تو اچھے ہم بھی نہیں ہیں. بس آپ میرے اس جواب کو، اب میرے خیال میں کافی آپ کی تسلی ہوگی. اب میں صرف ایک امید پہ زندہ ہوں، اور وہ امید کیا ہے پتہ آپ کو؟ کیا وہ امید یہ ہے کہ کاش میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، آ کے اپنی اس سیاسی قیادت کو سنبھالے اور اپنے اسی بڑے وہ کیا کہتے ہیں سادہ زندگی میں، سادہ الفاظ میں، سادہ ذہن سے وہ اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. روہیل اصغر صاحب، یہ جو آپ کی امید ہے نا، ان پہ یہ جو آپ کی امید ہے اس نے مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو تھوڑا ڈپریس کر دیا، کیونکہ آپ اتنے سینئر ممبر ہیں پارٹی کے. ہمیں تو لگا کہ آپ مجھے خبر دیں گے کہ بس بینش آپ فکر نہیں کریں، نواز شریف صاحب فلانے مہینے ڈیٹ پر آ رہے ہیں. آپ بھی امید کا اظہار کر رہے ہیں سر. تو پھر میں آپ سے پوچھوں گی، آپ حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ امید کا اظہار کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس بھی روڈ میپ نہیں ہے، آپ کے پاس اگر نواز شریف کے واپس آنے کا بھی روڈ میپ نہیں ہے سر، تو جی اللہ کی بندی میں تو پارلیمنٹری سیکرٹری بھی نہیں ہوں، میں تو ایک ورکر ہوں. اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، میں ایم این اے ہوں. بس اس سے زیادہ میرا حکومت کے ساتھ مطلب ان کی مشاورت والی کمپنی میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہاں آپ کہتے ہیں کہ میں ٹریجری بینچز میں بیٹھتا ہوں، تو بس ٹریجری بینچز میں بیٹھتا ہوں، بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی محبت میں کر نہیں سکتا. پارٹی سے شکوہ ہے مریم کو میں بیٹی کہتا ہوں. نہیں، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. بالکل میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کیا کہتے ہیں آپ نوازے بھی جاتے ہیں اور شکوے شکایتیں بھی کرتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں بڑا اپنے آپ کو مطلب یہ کہہ لیجیے اپنی خواہشات کو، اپنے معاملات کو بہت بند رکھتا ہوں. میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ یہ شکایتیں کرتے ہیں. میرے ساتھ 4 سال کیا کچھ ہوا ہے شاید آپ کو علم ہی نہیں اس کا.
کبھی آپ نے میرے منہ سے شور سنا ہے؟ میرے منہ سے کبھی آپ نے اس تکلیف کا اظہار سنا ہے؟ بس میں نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، میں نے بولا ہی نہیں. میں نے تو کبھی کسی سے سوائے اللہ کی ذات سے یا اپنے پیروں سے، اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. میرے ساتھ تو آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو 4 سال پہلے ہو رہا تھا. تو میں نے آج بھی کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، کبھی کسی سے شکایت نہیں کی. اللہ مالک ہے، اللہ مالک وہ جیسے رکھے خوش. اب آپ کے ساتھ میں کبھی شکایت نہیں سب زیادتیاں کون کر رہا ہے؟ 4 سال پہلے تو چلیں پتا تھا کہ کون کر رہا ہے، دشمن واضح تھے. اب آپ کے ساتھ وہ زیادتیاں کون کر رہا ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے بینش، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا زیادتیاں سہنے کی، تو لوگ بھی کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو سہنے والا ہے، اس کو اور کچھ کہہ دو، کیا فرق پڑتا ہے. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا.